نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ایک نئی دن، نئی صبح، ایک نئی سورہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، سورہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کی خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی پرستش کرنے والا میں نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل اور ابو لہب، عاص بن وائل کو آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ پیغام بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف عباس رضی اللہ عنہ کو ہی بھیجا، آپ ہمارے معبودوں اور ان کی پرستش کی برائی اور تردید کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کا مقابلہ اور مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت کا شوق ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، اور اگر مال و دولت مقصود ہے تو وہ بھی جمع کر کے آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر کوئی خواہش ہے جو تمام قبائل سے حسین عورت ہو آپ کے واسطے مہیا کر دیں گے، لیکن آپ اس پیغام توحید سے رک جائیں اور ہمارے بتوں یعنی معبودوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ نے اس پر فرمایا، ہلاکت ہو اے قریش مکہ، مجھے ان چیزوں میں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ روایات میں ہے کہ قریش مکہ نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے، اور اسی طرح باہمی اخوت اور یگانگت قائم ہو جائے۔ اس طرح پھر کوئی تفرقہ باقی نہ رہے گا اور نہ باہمی کوئی رنجش پیش آئے گی۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اے ہمارے پیغمبر کہہ دو اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جب کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ تم باوجود یہ کہ شرک کر رہے ہو اور بتوں کی پرستش کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو کہ نعبدہم الا لیعبدون، ہے نا؟ اس لیے کفار مکہ کی یہ پیشکش اور توقع کہ میں ان کی بات مان لوں گا باطل اور لغو ہے، اور اب تو کیا آئندہ بھی کبھی بھی میں یہ عبادت نہیں کرنے والا نہیں ہوں ان معبودوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم ہی عبادت کرو گے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ خود میں ہی نعوذ باللہ توحید کو چھوڑ کر تمہارے طریقہ شرک کو اختیار کر لوں۔ تو جو دعوت توحید کو ٹھکرا کر اور حق سے روگردانی کرتے ہوئے داعی حق ہی کو باطل کی دعوت دے گا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ حق پرست اور داعی توحید کے ایک خدا کی عبادت کرے گا۔ اس لیے اب ایسے لوگوں کے قسم کے مفاہمت اور مصالحت کی گفتگو سے مایوس ہو جانا چاہیے
اور سن لینا چاہیے کہ تمہارے واسطے تمہاری راہ جس پر بھٹک رہے ہو۔ آج کل بالعموم اہل باطل اسی قسم کی باتوں سے اہل حق کو پرچایا کرتے ہیں، ہے نا، کہ وہ اپنے مسلک اور مذہب کی خصوصی روایات کو ترک کر دیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق کی حقانیت ختم ہو جائے اور باطل کی تردید نہ ہو۔ تو یہ ایک خطرناک دھوکہ ہے جس سے اہل حق کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس تفسیر کے پیش نظر اب اس توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس وقت منسوخ ہو گئی جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کفر کے رد کا حکم فرمایا اور انداز و تبلیغ پر معمور کر دیا فرمایا۔ یہ جب حکم جہاد اور قتال کا نازل ہوا تو اس بت کی گنجائش ختم کر دی گئی جو آیت لکم و دینکم میں دی گئی تھی، کیونکہ آیات کا سیاق و سباق در حقیقت اہل ایمان کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کا اعلان اور کافروں کی طرف سے مایوسی کے باعث قلوب کو مطمئن اور یکسو کر لینے کی تلقین ہے، واللہ عالم، اور تیار نہیں کہ اس کو چھوڑو، لہٰذا بس اس پر بھٹکتے رہو اور میرے لیے میری راہ ہے جس پر میں قائم ہوں اور اس پر ہرگز میرا قدم نہیں ڈگمگا سکتا۔ بعض حضرات اس موقع پر دین کا ترجمہ بدلہ فرماتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا طریقہ اور عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے عمل اور طریقے کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اضافہ کردہ الفاظ سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کلمات کا مفہوم کافروں کی طرف سے مایوسی جبکہ وہ حق قبول کرنے پر تیار نہیں، تو اہل حق کی طرف سے اعلان استقامت ہے۔ اس لیے ان الفاظ سے یہ اشکال ذہن میں پیدا نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت کا مدلول تو یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مشرک ایمان نہ لاتا اور توحید اختیار نہ کرتا، جبکہ فرما دیا وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی کیونکہ آیت یہ خبر دینے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ مقصود ہے کہ آئندہ کوئی کافر و مشرک ایمان نہیں لائے گا، بلکہ ایسی روشن کے بعد مایوسی کا بیان ہے اور اس ضمن میں تلقین و تسلی ہے اور یہ اعلان کرانا ہے کہ اہل حق کی طرف سے اہل باطل کو مایوس کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی خواہش اور پیشکش سے اپنی کسی بات میں ترمیم کرنے کو تیار نہیں۔ بعض ائمہ عربیت جیسے زمخشری رحمہ اللہ وغیرہ ان جملوں کی تکرار کو تاکید پر محمول کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمے میں اس امر کو اختیار کر کیا کہ اول مرتبہ حال کے معنی مراد ہے اور دوسری مرتبہ استقبال کے لحاظ سے اعلان استقامت ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک پہلے دو جملوں میں ما کو موصولہ قرار دیا اور دوسرے دو جملوں میں ما کو مصدریہ، جس کا مفہوم یہ ہوا میں عبادت نہیں کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہوا، اور نہ میں وہ عبادت اور طریقہ اختیار کرتا ہوں، تو یہ ما مصدریہ کا ترجمہ ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان نہ معبود مشترک ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہے۔ تم بتوں کو پوجتے ہو اور میرے معبود نہیں ہو سکتے ہیں، وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کی ذات اور صفت میں کوئی شریک نہیں، تم ایسے خدا کو ماننے کو تیار نہیں۔ الا ھذا القیاس، تمہاری عبادت بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا اور سیٹیاں بجانا ہے، میرا طریقہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی حمد و تسبیح کرنا۔ تو جب تم معبود میں شرک اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت سمجھتے ہو تو پھر سمجھوتا کس بات کا ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ سے نفی اس لحاظ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تو پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، میں نے تو جبکہ نبی بھی نہ تھا اور جاہلیت کا دور تھا، تو اب جبکہ میں نبوت و رسالت عطا مجھے کر دی گئی ہے اور مجھ کو اللہ نے توحید کا داعی بنا دیا، تو اب یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں؟
اس لیے ہر صاحب ایمان شخص کو اسی طرح استقامت اور پختگی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اور اس پختگی اور استقامت کا ایسی ہی قوت کے ساتھ اعلان کر دینا چاہیے کہ اہل باطل اس کی طرف سے مایوس ہو جائیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ الکافرون کی صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد 2 رکعتوں میں آیت قل یا ایھا الکافرون اور سورہ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ان 2 صورتوں کو مغرب کے بعد سنتوں میں اور فجر سے قبل سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو تب بھی یہ صورت تلاوت فرماتے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انہیں براءۃ من الشرک، کی یہ صورت شرک سے براءت اور پاکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے اور اس پہ اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔